بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر غسل واجب ہو اور سحری پہلے کر لیں اور غسل بعد میں نماز سے پہلے، تو ایسی حالت میں روزہ ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کھانا چاہتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا کرنے والے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ضرور سنیں۔ اکثر لوگ جنبی حالت میں خود کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں، کھانے کو اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ناپاک ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو، جیسا کہ کسی رات کو احتلام ہو یا رات کو میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے ہوں جن کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو گیا، وہ بغیر غسل کیے سو گئے، رات کو دیر سے آنکھ کھلی اور سحری کی تیاری کرنے کے لیے وقت بہت کم رہتا تھا، تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ایسی حالت میں ان کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ یا یہ کہ سحری سے پہلے اگر جنابت کی حالت میں ہوں تو غسل کرنا فرض ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے دین میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات شریعت نے دے رکھے ہیں اور ہم آپ کو احادیث کی روح سے تمام جوابات سے آگاہ کریں گے۔ آپ سے بس گزارش اتنی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین مکرم، جو ہی رمضان آتا ہے تو ایک سوال جو ہمیں اکثر موصول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ہم سحری کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ٹھنڈے موسم میں صبح فجر کی اذان سے پہلے نہانا کافی مشکل لگتا ہے، تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کچھ چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم پہلے سحری کھا لیں، روزہ رکھ لیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد نہا لیں؟ تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی لوگ ہر قسم کا کام کاج کر سکتے ہیں، یعنی کہ کھانا تیار کر سکتے ہیں، اور خواتین دوسرے کام کاج نپٹانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھ سے کترائے کیوں گئے؟ میں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و بازار برات سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ یہ مانوی پلیدی ہے، مگر بظاہر انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے۔ مندرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس کا ہر قسم کا کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے، وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے مثلاً پانی وغیرہ میں تو اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز پاک رہے گی، اسے کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب
اس کا یہ ہے کہ جیسے ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں شہری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں ابو بکر اور عبد الرحمن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ صحیح بخاری میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کو پا لیتے اور بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ سنن ترمذی۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو، وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کیے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہ ہے کہ آدمی جلدی سے غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو ایسی حالت میں گنہگار نہیں کہلائے گا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے اور پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جنابت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت وضو کر کے اس کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے کہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا کہ وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کو رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فارغ ہو اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت تاخیر کا خیال ہو تو ایسی حالت میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر کے سحری کرے، اور اگر غسل کا وقت نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو تو وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے۔ اس لیے جنابت کی حالت میں سحری کھانا منع نہیں۔ لہٰذا جس شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور لکھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔